وہ جگہ جو ہے وہ سپورٹس کے لیے استعمال کی جاتی ہے. گروپ یہ کہتا ہے جس نے بینر بھی لگایا کہ یہاں پہ مذہبی تقریبات کے علاوہ اور کوئی کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہاں پہ دوسرے کام بھی ہوتے ہیں، جیسے شادی بیاہ ہو جاتے ہیں کہ یہ مقدس جگہ ہے، تو شادی بیاہ میں تو جو ڈھول ہے وہ بھی بجتا ہے، باراتی ناچتے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں، ڈی جے بھی آتا ہے. جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پولرائزیشن میں اضافہ کیا ہے. ہمارے مسیحیوں کو انہوں نے ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو یہ تھریڈ کیا ہوگا کہ جی اگر آپ نے یہ گراؤنڈ دیا تو پھر آپ کے نتائج برے ہوں گے. السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل. اور بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اسکرین کے ذریعے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سیالکوٹ میں واقعہ پیش آیا. پاکستان تحریک انصاف کو جلسے سے ایک ایسی مذہبی جگہ تھی جہاں پہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جلسہ ہوگا، اسے روک دیا گیا. لیکن خاصی پورا دن بھر جو ہے وہ سرگرمیاں اس حوالے سے جاری رہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ مذہبی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ مذہبی کارڈ کون استعمال کر رہا تھا، کیا ہوا اصل میں، اس کی تفصیل جاننے سے پہلے اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان سے گفتگو سے قبل آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عثمان ڈار جنہوں نے اس سارے جلسے کا اہتمام کیا تھا اور جلسہ منعقد کرنا تھا، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. مجھے اس وقت ہم پریزنر وین میں میں سیالکوٹ کے نوجوانوں کو کہتا ہوں آپ نکلو باہر. سیالکوٹ کے عظیم لوگ نکلے باہر. عمران خان آ جائے گا سیالکوٹ، عمران خان آج سیالکوٹ آئے گا. یہ لوگ ہمیں جیلوں میں ڈال دیں. پرامن جلسہ کرنا ہمارا آئینی اور قانونی حق تھا. ایک دن پہلے انہوں نے کہا یہاں سے سب کچھ اٹھا دو. ہم نہیں گھبرانے والے، ڈٹے ہوئے ہیں، جیلوں میں ڈال دیں. حقیقی آزادی کی تحریک چل کے رہے گی. عمران خان زندہ باد، پاکستان پر. جی، تو عثمان ڈار کو آپ نے سنا، اور اس کی جو گونج ہے اس واقعے کی وہ پورے پاکستان میں سنی گئی. اور اس کی ایک جو مثال ہے وہ صوبائی وزیر خزانہ اور صحت تیمور خان جگڑا ہیں. تیمور جگڑا اسلام آباد تھے، لیکن انہوں نے اپنا اسلام آباد کا دورہ مختصر کر کے واپس آنے کا فیصلہ کیا، اور موٹر وے پہ انہوں نے اپنا ایک پیغام ریکارڈ کروایا. وہ پیغام کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں. کل گنڈا گردی پی ایم ایل این اور امپورٹڈ حکومت نے سیالکوٹ میں کی ہے، تو اس کی وجہ سے آج صرف سیالکوٹ میں جلسہ نہیں ہوگا، پورے پاکستان میں ہوگا. سیالکوٹ کے لوگوں کو بھی یہ میسج ہے کہ آپ ضرور نکلیں، ضرور خان صاحب کے لیے نکلیں. انشاءاللہ خان صاحب آئیں گے. اور پشاور کے سب لوگوں کو یہ میسج ہے. میں خود ایک امپورٹنٹ فیملی ایونٹ تھا، اس کو چھوڑ کے میں واپس پشاور آ رہا ہوں. انشاءاللہ 8:30 بجے ہم مین جی ٹی روڈ پہ اشت نگری میں بینک الفلاح کے سامنے آئیں گے. ہم آواز اٹھائیں گے. کل جو مردان کا جلسہ ہوا ہے اس سے پہلے جو پشاور، لاہور، کراچی، اٹک، یہ سارے جو جلسے ہوئے، اس کے بعد یہ امپورٹڈ حکومت ڈر گئی ہے. لیکن ان کے خیال میں، اگر ان کے خیال میں یہ ہمیں ڈرا سکتے ہیں، یہ ہمیں نہیں ڈرا سکتے، ہم حقیقی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں گے. اور ہم جو ہے انشاءاللہ اس امپورٹڈ حکومت کو دکھائیں گے کہ ہم پرامن رہ کے بھی ہم جو ہے اس قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں. جی ناظرین، تو آپ نے عثمان ڈار کے بعد تیمور جگڑا کا انٹرویو سنا، ان کا ایک پیغام سنا، اور اب اس واقعے پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک ممتاز اقلیتی رہنما موجود ہیں، اور ان کا مختصر تعارف یہ کہ ان کے والد صوبائی اسمبلی کے رکن تھے جناب فقیر الدین صاحب، اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب نعیم تبسم صاحب. بہت شکریہ نعیم صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. اور خاص طور پہ ہم نے جو آج واقعہ ہوا اسلام آباد سیالکوٹ میں، اس کی گونج جو ہے وہ پورے پاکستان میں سنی گئی. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اس واقعے کو، اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ کی جو حکومت ہے، پنجاب کی حکومت خاص طور پہ، انہوں نے اس جلسے کو آپ کے جو ایک مذہبی جگہ ہے وہاں پہ نہیں ہونے دیا. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جگہ جو ہے وہ سپورٹس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہ چرچ پریمیسز میں نہیں ہے. وہاں پہ ہماری مینورٹیز کی اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں، اور ماضی میں خواجہ آصف صاحب بھی وہاں پہ جلسہ کر چکے ہیں.
انہوں نے ایک گھنونا کام کیا ہے, گھنونی سازش کی ہے, کرسچن کمیونٹی کو, مسیحوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی ہے. اور ماضی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو شانتی نگر کا جو واقعہ ہوا, اس میں 100 گھروں کو, جہاں پہ مسیحی اپنے گھروں میں رہتے تھے, ان 100 گھروں کو انہوں نے جلوا دیا. اور یہ سارا کچھ نون لیگ کی گورنمنٹ میں ہی ہوا. اور اسی طرح بادامی باغ کا جو کیس ہے وہ بھی سیم کیس ہے. لیکن اس میں اقلیتوں کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے تو نہیں ایسی بات ہو رہی کہ ایک آپ کا گروپ یہ کہتا ہے, جس نے بینر بھی لگایا, کہ یہاں پہ مذہبی تقریبات کے علاوہ اور کوئی کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, تو کیا آپ کے یہاں بھی گروپس ہیں؟ نہیں سر, ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی گروپ بندی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ بھی بہت سے ایسے ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں. وہاں پہ کنونشن ضرور ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ کنونشن گراؤنڈ کلواتا ہے. ہر سال وہاں پہ کنونشن ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ دوسرے کام بھی ہوتے ہیں. جیسے شادی بیاہ ہو جاتے ہیں, تو شادی بیاہ میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم اسے یہ کہہ دیں کہ یہ مقدس جگہ ہے, تو شادی بیاہ میں تو جو ڈھول ہے وہ بھی بجتا ہے, باراتی ناچتے بھی ہیں, گاتے بھی ہیں, ڈی جے بھی آتا ہے, تو پھر وہاں کا تقدس تو پھر نہ رہا نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جگہ جو ہے وہ صرف اور صرف کنونشن گراؤنڈ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. خدا جو ہے وہ سیمنٹ کے گھروں میں نہیں رہتا, خدا انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے. اور اسی لیے وہ جگہ جو ہے وہ اگر استعمال کی جاتی تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی. لیکن نون لیگ نے اس کمیونٹی کی آڑ میں اس جلسے کو رکوانے کی ناکام کوشش کی ہے. لیکن جلسہ تو پھر بھی ہوا اور عمران خان گئے, جلسے کو تو نہیں روکا جا سکا. دیکھیں اس جگہ پہ نہیں ہو سکا نا, لیکن یہ تو فار دا ٹائم بینگ ہے. انہوں نے کوشش اپنی کی کہ یہ نہ ہو, اور میں آج اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں, اس لیے کہ انہوں نے نون لیگ نے, اسپیشلی نون لیگ نے ماضی میں بھی یہی کام کرتے رہے, اور اب بھی انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ انہوں نے مسیحوں کی آڑ میں مسیحوں کو لڑانے کی کوشش کی ہے. لیکن نعیم صاحب, دونوں اب پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ مذہبی کارڈ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ سر, مذہبی کارڈ کوئی استعمال نہیں ہوا. دیکھیں انہوں نے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسیحوں کو انہوں نے ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے, اور ان کو یہ تھریڈ کیا ہوگا کہ جی اگر آپ نے یہ گراؤنڈ دیا تو پھر آپ کے نتائج برے ہوں گے, جیسے یہ ماضی میں کرتے رہے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے انہوں نے اس کام کو آج کیا ہے. چلیے, یہ مسئلہ بڑی حد تک حل ہو گیا. اب آپ جو خیبر پختونخوا یا خاص طور پہ پشاور میں بھی کوئی اس قسم کا احتجاج کر رہے ہیں؟ سر, میں آج اسپیشلی اسی وجہ سے آیا ہوں کیونکہ میں آج صبح سے دیکھ رہا تھا, اور مجھے اس میں بڑی تکلیف ہوئی اس بات کے لیے کہ مثلا کیوں مسیحوں کو گھسیٹا جا رہا ہے, ان کی آڑ میں یہ اس قسم کے گھنونے کام کیوں کرتے ہیں. اگر انہوں نے روکنا ہے تو دلیر بنے, سامنے آئیں, روکیں ان کو. یہ روک نہیں سکتے, لیکن اس قسم کے کام یہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو خود سے شرمندگی ہوتی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ رانا ثناء اللہ کیا چیز ہے, اسے تو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں کیا ہوا, اس بندے نے کیا کیا, آج وہ وزیر داخلہ بن کے بیٹھا ہوا ہے, اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس قسم کے گھنونے کاموں میں ملوث ہے, اور یہ امپورٹڈ حکومت نے لا کے اس کو ہمارے سروں پہ بٹھا دیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, میں آج اب مسیحی برادری کی طرف سے پرزور اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات آئندہ آنے والے وقتوں میں نہ کیے جائیں, اور کرسچن کمیونٹی کیونکہ ایک پرامن پاکستانی ہے, ان کو پرامن طریقے سے رہنے دیا جائے. نعیم تبسم صاحب, آپ کے والد بھی رکن صوبائی اسمبلی رہے اور آپ خود بیوروکریٹ رہے, اور آپ دونوں کا جو رویہ آپ کہہ لیں وہ بڑا نرم و نازک ہوا کرتا تھا. لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ بھی بڑے جذبات میں آ گئے ہیں, اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پولرائزیشن میں اضافہ کیا ہے, کیا آپ بھی اسی پولرائزیشن کا شکار ہو گئے ہیں؟ سر, ایسی بات نہیں ہے. جب ایک بندہ ایک اچھی ڈائریکشن پہ چل رہا ہو تو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. میں 2013 میں عمران خان صاحب کے ویژن کے ساتھ کھڑا ہوں, جبکہ میرے گھر میں نون لیگ تھی. میرے والد صاحب بھی نون لیگ کے ٹکٹ پہ ایم پی اے بنے. میرا جو بھائی تھا فریڈرک عظیم غوری, وہ بھی 2013 سے 18 تک نون لیگ کے ہی ٹکٹ پہ وہ ممبر صوبائی اسمبلی بنے تھے, ریزرو سیٹ پہ. میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا لیڈر
جو اس ملک کو ایک صحیح ڈائریکشن میں لے کے چلے تاکہ اس ملک کے معاشی حالات اور سیاسی حالات جو ہے نا وہ بہتر ہو سکیں اور یہاں کی جو کمیونٹی ہے جو اس وقت سفر کر رہی ہے وہ بہتر زندگی گزار سکے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.